رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج ماشاءاللہ ہمارے کلاس میں جو ہے وہ کچھ نئے بھائی آئے ہیں، تو پہلے تو ہم ان کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ کچھ بھائیوں کو ہم جو ہے وہ خود لے کر آئے ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیوں بھائی خوش آمدید کہنا چاہیے کہ نہیں؟ پہلے سارے آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ ہاں جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، میرے ساتھ پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں ایسے علم سے جو نفع نہ دے، وقلب لا یخشع، اور ایسے دل سے جو تجھ سے ڈرے نہ، ودعاء لا یسمع، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو، ونفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے، جان سے جو سیراب نہ ہو، جو بھرے نہ، پیٹ بھرے نہ۔ تو یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو اس میں سب سے پہلی دعا جو ہے وہ علم سے پناہ ہے، ایسے علم سے جو نفع مند نہ ہو، جو انسان کو نفع نہ دے۔ اس لیے اقبال نے کہا نا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، جاگیر بھی، اولاد بھی، املاک بھی فتنہ۔ تو یہ ایسا علم جو انسان کے لیے نفع مند نہ ہو، بندہ سیرت کی کلاس تو پڑھے لیکن نماز نہ پڑھے، تو یہ علم نفع مند ہے بھائی؟ سارے بول کے دسو نا۔ سیرت کی کلاس پڑھے کیوں؟ کہ اپنی تربیت کے لیے، لیکن نماز نہ پڑھے۔ تو اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ۔ شمشیر کہتے ہیں تلوار کو۔ اقبال نے کہا اگر یہ تلوار حق کے رستے میں نہ اٹھے تو یہ بھی فتنہ ہے۔ اس سے بڑھ کر کہہ دیا، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اگر اس نعرے میں اللہ کی رضا نہ ہو اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنا مقصد نہ ہو تو وہ نعرہ بھی فتنہ ہے۔ یہ تعلیم تو بہت دور رہ جاتی ہے۔ تو اس لیے ایسے علم سے پناہ مانگنی چاہیے جو علم انسان کے لیے نفع مند نہ ہو۔ تو میرے بھائیوں، یہ کلاس، یہ سبق، یہ تربیت سازی کے لیے، کردار سازی کے لیے ہے۔ تو میں جب آیا تو نماز ہو رہی تھی اور سامنے جو ہے وہ کچھ بھائی وہ والی بال کھیل رہے تھے، اور وہ ایسے لڑکے تھے جو ہماری کلاس کا حصہ تھے۔ تو اس لیے یہ میں نے بات اس لیے کی ہے کہ یقین کریں اتنا دل میرا خراب ہوا کہ اتنا یار، نماز ہو رہی ہے، چلے بندہ سویا رہ گیا، بندہ کسی کام گیا، نماز ہو رہی ہے، نماز کے بعد باہر آواز بھی جا رہی ہے، پھر بھی ہمارا ضمیر نہیں گوارا کرتا۔ میں یقین کہ اس طرح کا زمین شک اور بندہ اندر چلا جائے، نوجوان ہے، نماز کی آواز آ رہی ہے، کھیل رہے ہیں، عجیب ہے۔ یعنی اتنا بندے کا دل مردہ ہو جائے کہ نماز کی آواز آئے پھر بھی بندہ نماز کے لیے نہ آئے، سویا رہ گیا، کام گیا، بھول گیا، یہ الگ بات ہے، عذر یہ بھی نہیں ہے۔ لیکن بندہ خالی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ کرکٹ، یہ والی بال جو ہے نا، یہ ہمیں اللہ سے زیادہ بڑے ہیں۔ نماز میں تو ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ ہی بول رہے ہیں نا، کہ جب ہمیں نماز سے زیادہ وہ اپنا میچ عزیز ہے، نماز سے زیادہ اپنے کام عزیز ہیں، تو پھر اس کا مطلب اللہ سے بڑے ہمیں وہ لگ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے یہ کسی کی اہانت یا کسی کی ذلت مقصود نہیں ہے، اپنے سمیت آپ سب کی اصلاح مقصود ہے، ٹھیک ہے۔
تو نماز کا وقت ہو بھائی یہ آپ کو کہنا ہی نہ پڑے کہ آپ مسجد میں تشریف لے آئیں، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ۔ جن بھائیوں کو میں نے خود وہاں سے بٹھایا یہاں وہ ذرا کھڑے ہوں، جہاں جن کو میں ادھر سے لے کے آؤں یا باہر سے لے کے آؤں، کھڑے ہوں، کھڑے شاباش، جلدی 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 کھڑے ہو، تنہا مارنا نہیں یار بلکہ تاری حوصلہ افزائی کرنی۔ ماشاءاللہ 1 2 3 4 5 6 7 8 دیکھیں گبرو جوان جنہوں کہتے ہیں نا استاد جی، گبرو جوان نے نا کہ چنگے بھلے نے ماشاءاللہ تے سیرت و سبق چھڑ کے جا رہے سن۔ بھائی جان آئندہ انشاءاللہ شرکت کرو گے؟ ہاں جی چلو بیٹھ جاؤ، اللہ تعالیٰ تعالیٰ آنا مبارک کرے جی۔ اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف، جی آگے چلیں۔ ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز رکھتی ہے۔ ہم تو دل سے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ، امید ہے یہ اثر رکھے گی، اس کے ساتھ پر نہیں ہے لیکن پرواز ضرور کرے گی۔ اقبال نے یہی کہا نا، تمہیں اقبال سنائی دا سکول والے منڈے ہوتے اقبال دا کافی ذوق ہوتا ہے نا دا۔ ویسے میں کوئی نہ کدی اقبال سنایا نہیں، اتنے آ کے مینوں ذوق پہ آ گیا، چلو فائدہ ہی ہے جی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت روزانہ آ رہی ہے، یہ اس لیے آ رہی ہے کہ آپ یہ بات اپنی ذہن میں رکھیں کہ آپ جو سمجھنے آ رہے ہیں، جو سیکھنے آ رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں یہ کوئی عام کام ہے، چلے گئے تا بھی ٹھیک ہے، نہ گئے تا بھی ٹھیک ہے، کڑا کو نوی گل لبنی ہے تو نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں؟ تو بھائی جس کے ساتھ اللہ نے بلائی کا ارادہ کرنا ہے اس نے انگلش چھوڑ کے اس سیرت النبی کے لیے آنا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور ٹھیک ہے جس کے ساتھ اللہ نے بلائی کا ارادہ کرنا ہے اس نے دنیا کے کام چھوڑ کر جامعہ عثمانیہ میں، تو آپ روزانہ آئیں گے انشاءاللہ؟ چلو جی آگے چلیں جی، آگے 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 جی۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے وہ 10 موضوعات ہیں، صرف کتنے ہیں؟ سب سے پہلا ہے مکہ واپسی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کہاں سے واپسی ہے اور پرورش کے کیا مرحلے ہیں، کیا مراحل ہیں، وہ آپ کے سامنے مختصر میں رکھتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلانے کے لیے آپ کو کہاں بھیجا گیا؟ بنو سعد بن بکر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے کے لیے اور آپ کو دیہاتی ماحول سے آشنا کروانے کے لیے آپ کو بنو سعد میں بھیجا گیا، اور حلیمہ سعدیہ جو ہے وہ آپ کو لے کر گئیں اور 2 سال جو ہے آپ نے وہاں دودھ پیا۔ اور آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ آپ نے 2 سال سے زیادہ عرصہ جو ہے وہاں قیام کیا، دودھ 2 سال ہی پیا، لیکن 2 سال کے بعد حلیمہ سعدیہ پھر بی بی آمنہ جو آپ کی والدہ تھی نبی علیہ السلام کی، ان سے گزارش کر کے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد میں لے گئیں کہ میں نے اس بچے کی برکات بڑی دیکھی ہیں۔ منیف صاحب میرے لئے ویکھو، کی نام تھا؟ علی میرے لئے ویکھو بھائی جی، ادھر میں پڑھانا پیا، غصہ نہیں کرنا ٹھیک ہے؟ میرے لئے ویکھو، ادھر ہو گئے بہو جوان جہان آدمی ہو ٹیک لا کے بیٹھے ہو یار، وہ اسامہ نہیں آیا آج، پھر وہ پتہ کرو یار۔ اچھا بھائی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سال کے بعد پھر بنو سعد میں 2 سال گزارے کم و بیش۔ کیوں؟ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا کہ اس بچے کی برکات ہی بڑی ہیں، اس بچے کی وجہ سے بڑی رحمتیں ہو رہی ہیں اللہ کی، تو دوبارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بنو سعد میں لے گئی۔ اب 4 سال یا 5 سال کے بعد جب واقعہ شق صدر ہوا، آپ نے کل پڑھا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ کا سینہ چاک کیا گیا، دل نکالا گیا، اس کو زمزم کے پانی کے ساتھ دھویا گیا، سونے کے ٹرے میں رکھ کر، اور آپ کے اس دل میں جو لوتھڑا تھا ایک شیطان کا وہ نکال دیا گیا۔ اب دوبارہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو حلیمہ سعدیہ پریشان ہو گئی، کیا ہو گیا؟ یہ بچہ کہیں ہلاک نہ ہو جائے۔ کیوں؟ آپ نے پڑھا ہے نا کہ بچوں نے آ کر کیا کہا تھا حلیمہ سعدیہ کو؟ قتل کر دیے گئے ہیں۔ کیوں؟ ایک بچے کا سینہ چیر کر دل نکال لیا جائے تو کیا تصور ہوگا؟ جدہ ہون کوئی لڑائی ہوئے تو سب تو بچے پہلے جا کے بچے دس دینے، تو پھر پنڈ سارے پنڈ چ بڑھیاں گل پھیلا دیندیاں نے، بڑھیاں عادت ہوندی نا، تو یہ جو ہے بات بہت زیادہ پھیل گئی۔
سوندیاں پئیاں نے، چلو اصلاح ہی ہے نا. تو یہ بات بہت زیادہ پھیل گئی، کیونکہ کیا ہوتا ہے اے گل میں تینا کرن لگا اگے کسی نے نہیں کرنی، نہیں میں نہیں کسی نے کر دی، انہوں اگلی نو گل دسنی، اے میں تینا کرن لگی گاہ نہیں کسی نے دسنی. وہ انج کر کے پورے پنڈ چ پھیل جاتی جناب کہ وٹو نے فلاں بندہ مار چھڑیا. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 4 سے 5 سال کا عرصہ گزارنے کے بعد دوبارہ مکہ آئے. اب دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہوا اور یہ کیوں ہوا. آج ہم نے یہ پڑھنا ہے پہلے ٹاپک میں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کو پتہ ہے آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم وفات پا چکے تھے. آپ کی پرورش جو ہے وہ آپ کی والدہ محترمہ کر رہی تھی. ادھر سے جب آئے بنو سعد سے تو آپ کی عمر 4 سال سے زیادہ ہو چکی تھی. تو 6 سال کی عمر ہوئی ہے تو آپ کی والدہ بھی وفات پا گئی. دیکھیں 6 سال کا بچہ ہو جب پیدا ہو یتیم ہو، علم یجد کا یتیمن فآبا، پھر جب 6 سال کا ہو ماں بھی فوت ہو جائے. پھر اس کے بعد آپ کی پرورش جو ہے آپ کے دادا سردار عبد المطلب نے شروع کی. 8 سال کے ہوئے ہیں دادا بھی وفات پا گئے. یعنی یہ دیکھیں تھوڑے سے مرحلے میں، یعنی 8 سال کی عمر کتنا بچہ ہوتا ہے. 6 سال میں والدہ فوت ہو گئی. 6 سال سے پہلے آپ والدہ کے پاس رہے نہیں، حلیمہ سعدیہ کے پاس رہے. جب والدہ کے پاس آئے 1 سال رہے، والدہ بھی فوت ہو گئی. پھر جب وہ ہے والدہ کے بعد اپنے دادا کے پاس رہے، 1.5 سال گزرا، دادا بھی فوت ہو گئے. اب جو ہے وہ ابو طالب کے پاس آپ کی پرورش ہوئی. اب سوال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پرورش، حالانکہ آپ کو اللہ نے ایک بڑا مرتبہ دینا تھا، ایک بڑی ذمہ داری دینی تھی، لیکن آپ کا بچپن بڑا غم میں اور بڑی یتیمی میں اور بڑا بے سہارا گزرا. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے اللہ کی، اور اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. اللہ کے ہر کام میں، مثلا شاید میں نے پہلے بھی مثال دی ہے، چھوٹا سا بچہ فوت ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں، اے ماں بھی روتی ہے، باپ بھی روتا ہے، پتہ نہیں ہم سے کیا ناراضگی تھی، اللہ نے ساڑھے تھی مصیبت اتارنی. ایسی کئی باتیں عموماً عورتیں کرتی ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں جس نے اپنا رخسار پیٹا ہے، جس نے اپنے گریبان کو پھاڑا، جس نے جاہلیت کے بول بولے. ہائے مصیبتیں ساڑھے تے آنی سی، بیبیاں سارا کچھ کر کے آندیاں، ساڑھا تو صبر ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر وہ ہوتا ہے جو پہلے صدمے کے وقت ہو. جب آئے بندہ کیا کہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ واو اللہ، یہ شور مچانا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، وہ صحابی رسول کیا نام تھے ان کا، نام ذہن سے اتر گیا، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ. جب وفات کا وقت قریب آیا تو ساتھ بیٹھی بیبیاں نے عادت دی، رونا شروع کر دیا. ابھی ان پر بھی ہوش ہی تھا، ہوش آیا تو فوراً عورتوں کو منع کر دیا، تم کیا کر رہی ہو، تم کیا کر رہی ہو. تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت یتیمی میں، پھر آپ مسکین، پھر آپ کی والدہ وفات پا گئی، دادا وفات پا گئے. تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے آپ کو نبی بنانا تھا. کیا بنانا تھا؟ نبی بنانا تھا. تو شاید نبوت ملنے کے بعد کوئی بندہ یہ کہہ سکتا کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ نبی، یہ جو اپنے آپ کو اللہ کا پیغمبر کہہ رہا ہے، یہ باتیں اس نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہیں. کہاں سے سیکھی ہیں؟ بڑوں سے سیکھی ہے. کیوں؟ آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ آپ کے جو دادا تھے نا عبد المطلب، وہ بڑے قد آور شخصیت تھے، بڑے منع تنے بندے سن، تو ان کا ایک مقام تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت رکھی کہ بچپن میں ہی ان کے بڑے فوت ہو گئے تاکہ کوئی اعتراض کرنے والا یہ اعتراض نہ کر سکے، یہ جو باتیں کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے نعوذ باللہ، یہ تو انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھی ہیں. سمجھ آ گئی نا کہ اس میں حکمت کیا تھی. تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایسے گزرا، یتیمی میں، بے سہارے میں، بے یار و مددگار. بے یار و مددگار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نعوذ باللہ سڑکوں پر پڑے رہے، کسی نے پرورش نہیں کی. پرورش ہوئی ہے، لیکن جو ایک باپ کا سہارا ہوتا ہے، ایک ماں کا سہارا ہوتا ہے، وہ ماں جو سردی میں
گیلی جگہ پر خود سو جاتی ہے اور سوکھی پر بچے کو سلاتی ہے، جو خود اپنا پیٹ کاٹ کر، اپنا پیٹ چروا کر اپنے بچے کی پیدائش کے مرحلے طے کرتی ہے، وہ ماں بھی نہ رہی، وہ باپ بھی نہ رہا، دادا بھی نہ رہے، پھر ابو طالب نے پرورش کی۔ تو ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور آپ کی پرورش ہوئی۔ اس میں ایک تو آپ مضبوط ہوئے، آپ کو مصیبتیں سہنے کی عادت ہوئی، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض لوگ کر سکتے تھے اس کا ناطقہ ہی بند کر دیا، وہ ورثہ ہی ختم کر دیا۔ سمجھ آ گئی بھائیو؟ تو یہ پرورش کے مرحلے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے مرحلے ہیں۔ جی آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ، اچھا آگے کھولیں ذرا، یہ پڑھ لیں۔ ہاں جی بھائی حفظ صاحب کھڑے ہو، اے پڑھو جلدی جلدی شاباش۔ ابو سفیان صاحب نے انہوں کا پتا تھا انہوں کا کی نام ہے؟ ابو سفیان صاحب، کسی نے نام نہیں دوبارہ لینا انہوں کا؟ جی ابو سفیان صاحب پڑھو، حافظ ابو سفیان صاحب۔ جی یہ وہ باتیں ہیں جو میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں ایک سٹوری کی صورت میں، تاکہ آپ کو ذہن میں رہے۔ اب صرف آپ کو گزارنا ہے، کیونکہ مجھے آرڈر ہوا جی مطالعہ کر کے آیا کرو چنگی طرح کہ آگے انہوں پہلے لیکچر دیا کرو، تو میں ہوں بھائی تیار ہو کے آنا جی۔ اور واللہ میں نے یہ کورس پہلے بھی کروایا، اتنی تیاری میں اس کورس میں نہیں کرتا تھا، 3 سے 4 گھنٹے آپ کے مطالعے کے لیے دینے پڑتے ہیں۔ کمیٹی بڑی ڈاڈی ہے نا تھوڑی جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 یا 5 سال کی عمر میں بنو سعد سے واپس مکہ تشریف، یہ بات بتا دی نا پہلے آپ کو، اب آپ صرف غور کریں گے آپ کے ذہن میں بیٹھتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو آپ کی پیدائش سے پہلے وفات پا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے زیر سایہ پرورش پانے لگے۔ ابھی آپ کی عمر 6 سال ہوئی تھی کہ آپ والدہ حضرت آمنہ وفات پا گئی، تو آپ اپنے دادا عبد المطلب کی زیر کفالت آ گئے۔ زیر کفالت یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی ذمہ داری اٹھائی، یہ زیر کفالت ہوتا ہے جی۔ 8 سال کی عمر میں پہنچے تھے کہ دادا بھی فوت ہو گئے، تو آپ اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں۔ وہی بات، کوئی ٹکرائی تو نہیں جی؟ آگے چلیں، جزاک اللہ، بیٹھ جائیں آپ سب۔ یہ کچھ ہوتے ہیں نا شاگرد بندے کے خاص الخاص ہوتے ہیں، یہ ہمارے اور شاگردوں میں سے ہیں، یہ میں اسکول میں پڑھتے ہیں مجھ سے، تو آج یہ ماشاء اللہ تشریف لائے ہیں، مجھے بے حد خوشی ہے، واللہ مسجد میں کھڑا ہوں، بے حد خوشی ہے۔ تو جب بھی ایک ہوتا ہے بندے نو کئی بندے نے مان ہوں ہے، یہ ان شاگردوں میں سے ہمیں، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو دین کا خادم بنائے۔ آپ لوگوں کی نوکریاں کرتے ہیں، لوگوں کی خادمیت کرتے ہیں، کوئی ایم پی کا خادم ہوئے نا تو بڑے ٹو نہ رہنا میں ایم پی نہ رہنا، تو کتنا اس بندے کا ایک عزت اور مقام ہو گئی جو اللہ کا خادم بن جائے ہیں، جو دین کا خادم بن جائے۔ تو دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ اے مولا آمین نہیں کہنا بٹھواں آ جائے، آمین۔ چلو جی، ہاں جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا اگلا ہم نے پڑھنا ہے، دوبارہ پیچھے کرو جی۔ اے بندہ بڑا سیانا جائے باجی، وٹو نہیں ہلن دے، پٹھان ہے لا کا دو گڑا پستہ کا والا، کدھر گئے جی لیزر؟ نہیں نہیں گالا نہیں، گالا بھائی گال ہو رہے میں کرنی نہیں، مینوں آندھی ویسے جی۔ اب ہم نے پڑھنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھو ساری گلیں ریکارڈ چ ہوئی، اس واسطے میں ویڈیو دے مخالف ہوں کہ میرے کو جڑا نا وہ، لیکن استاد جی کہتے نہیں بنانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ، اب ہم نے پڑھنا ہے، میری طرف دیکھ کے ادھر دیکھو سارے، پیشہ کیا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بچپن میں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ کیا چرایا کرتے تھے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، ما من نبی الا رعى الغنم، کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہیں چرائیں۔ آج ہم اس کام کو مجھے سمجھیں، میں چودھری میں بکریاں چران جاواں، یہ انبیاء کا پیشہ ہے بھائی۔ کن کا پیشہ ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی، صحابہ کو بھی تعجب ہوا، وانت، آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا ہاں نعم، میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ کنت ارعى الغنم على قراريط لاهل مکہ تھا، میں مکہ والوں کے لیے چند پیسوں کے بدلے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ پیشہ تھا نا، چند پیسوں کے بدلے کیا کرتا تھا؟ اس سے ایک بات تو یہ سمجھ آئی کہ جو انسان کی حلال کی بہترین کمائی ہے وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔
ایک ہے کرسی سے بہ کے گھوم کے لاکھ روپے آنا، یہ بھی کمائی ہے حلال کی ہو، لیکن بہترین کمائی وہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایک انسان اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا وہ گٹھا باندھے اور بازار میں جا کے فروخت کرے، بیچے اور پھر آئے نفع لے کر، یہ بہترین کمائی ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں جو مزدور ہوتا ہے نا اس کی زندگی بڑی خوشگوار ہوتی ہے، یہ حقیقت ہے، مزدور آدمی کی زندگی بڑی خوشگوار ہوتی ہے۔ کیوں؟ سارا دن کم کرتا ہے، تھکیا ٹوٹانا، سکون دی نہیں سوندا، سویر ہو رہا ہے۔ پیسے والے بیچارے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پیسے والے گولیاں کھا کر نیند کی وہ سوتے ہیں، ایسے پیسے تو موت بہتر ہے کہ انسان کو نیند بھی نہ آئے اور گولیاں کھا کر سوئے۔ تو اس لیے کم از کم آپ کو اللہ نے لاکھوں کا بزنس دیا ہے، کچھ ہاتھ سے بھی کمانے کی کوشش کیا کریں، اپنے ہاتھ سے محنت کی بھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں، صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ نے بھی؟ فرمایا ہاں میں نے بھی چرائی ہیں، میں اہل مکہ کے لیے پیسے لے کر بکریاں چراتا تھا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تھا ایک۔ دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ تجارت بھی تھا، شبیر نے پہلے دس تھا کہ تجارت میں پیشہ ہے ایسی، تجارت بھی تھا۔ تجارت آپ نے اہل سیرت نے لکھا ہے کہ سیرت نگاروں نے کہ 2 ملکوں کی طرف آپ نے تجارت کی ہے، شام کی طرف بھی اور یمن کی طرف، بعض نے کہا کہ شام کی طرف ہی کی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیں، ایک علاقہ ہے بصرہ، کون سا؟ یہ کوفہ بصرہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، کوفہ ہے۔ بصرہ جو ہے وہ عراق میں ہے، کہاں ہے؟ اور ایک علاقہ ہے بصرہ، کیا ہے؟ فرق بھائی دے دو یار، کروا دو کوئی ادھر کسی سر نہ کھول جائے، بچ گئی۔ دیکھیں لکھائی میری ایویں دے جے بصرہ، او بھائی سواد نہ لے، اتنا کہ مجھے پتا ہے بصرہ، ٹھیک ہے۔ یہ علاقہ کہاں ہے؟ عراق میں، کہاں ہے؟ اور ایک ہے بصرہ، یہ باپ ہے پیش اور آخر میں یہ علاقہ ہے شام میں، کہاں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے میں تجارت کے لیے گئے، کس علاقے میں؟ بصرہ میں۔ کس میں گئے ہیں؟ 2 دفعہ گئے ہیں، ایک دفعہ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ نبوت سے پہلے، یہ سارے واقعات نبوت سے پہلے کے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ کب کے ہیں؟ ابھی آپ نبی نہیں بنے، ابھی آپ کو باقاعدہ اللہ نے نبوت نہیں دی، یہ اس سے پہلے کے ہیں۔ تو یہ بصرہ علاقہ کہاں کا ہے؟ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے ہیں، وہ واپس آ گئے تھے رستے سے ہی، اور دوسری مرتبہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام، کیا نام تھا ان کا؟ میسرہ، صحیح انہوں نے پوچھنا ہے کیا نام تھا؟ میسرہ، تو میسرہ کے ساتھ گئے ہیں، تو یہ علاقے میں گئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی بڑی مالدار خاتون تھی مکہ کی، اور اپنے علاقے میں ایک معزز ترین گھرانے کی بڑا مال تھا، وہ لوگ ترستے تھے اور شادیوں کے پیغام پہنچاتے تھے سیدہ خدیجہ کے پاس، ہمارے ساتھ شادی کرنے۔ بہرحال سیدہ خدیجہ بڑی مالدار خاتون تھی، جب ان کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا ایک بڑا نام ہے، صادق و امین ہے، ایک بڑا نام ہے کہ بڑے سچے امین اور امانت دار ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے پیشکش کی کہ میں آپ کو بیچتی ہوں فلاں علاقے میں، سامان لے کر جائیں اور نفع زیادہ لے کر آئیں اور آپ کو میں زیادہ فائدہ دوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر کہاں گئے؟ بصرہ، کہاں گئے؟ بصرہ کس جگہ ہے؟ شام میں گئے۔ تو وہاں جا کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی، اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یہ ذہن میں رکھیں انہو اور انہا یہ فرق ہوتا ہے، جب وہ مذکر ہو یعنی مرد ہو تو کیا کہنا ہے؟ انہو، کیا کہنا ہے؟ اور جب مؤنث ہو عورت ہو پھر کیا کہنا؟ انہا۔ بی بی ڈاڈی ہوندی ہے نا بندیاں نالوں، تو وہ واسطے انہا بڑا لفظ بولنا ہے، تو مردوں واسطے انہو۔ تو یہ انہو اور انہا کا فرق ذہن میں رکھیں، ہم جو ہے نا وہ عوام الناس کو پتہ نہیں ہوتا ویسے بول دیتے ہیں۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، گل ذہن چ رہ جائے گی؟ چلو ٹھیک ہے جی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر گئے اور ان کے ساتھ سیدہ خدیجہ نے اپنے غلام کو بھی بھیجا کہ اس کے کرام،
آپ 200 بندہ پا دے نظر تھوڑے تے ہی ہے. توجہ کر ادھر. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام میسرہ، کیا نام تھا ان کا؟ لکھنا کیوں کہ پھر سین و سواد پاندے ہو، اسے سواد و سین لکھ دیو. میسرہ ٹھیک ہو گیا، یہ نام تھا میسرہ. تو یہ گئے ہیں ساتھ. جب انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی بڑے صادق و امین ہیں اور بڑے سچے سچے ہیں تو بڑی کرامات دیکھیں، اور آ کر سیدہ خدیجہ کو بتلایا بھی کہ آپ نے جس بندے کو میرے ساتھ بھیجا تھا نا اس کی یہ فلاں فلاں کرامتیں ہیں. اور اس موقع پر ایک صحابی وہ بعد میں بنے، وہ کیا بنے؟ بندے بن جاؤ. کیا بنے؟ ان کا نام تھا صائب. ابھی آئے گا آگے کیا نام تھا ان کا. وہ پھر گواہی بھی دیتے ہیں کہ میں نبوت ملنے سے پہلے اللہ کے نبی کے ساتھ تجارت کرتا تھا، میں نے آپ کو سچا اور سچا پایا. کبھی میں نے آپ کو ایسا نہیں دیکھا کہ آپ نے نعوذ باللہ کبھی کوئی دھوکہ کیا ہو اور کبھی کوئی دغا کیا ہو. تو یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت اور پیشہ. تو اس سے کیا ہوا، اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا تعلق تھا؟ تو بھائی یہ تعلق تھا کہ آپ کو بعد میں نبوت ملنی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے تجارت کروا کر آپ کا ایک نام بنایا، ایک شہرت بنائی کہ یہ جو بندہ جس کو بعد میں نبوت ملنے والی ہے اس کا کریکٹر صاف ہو، کوئی داغ نہ ہو. کتنا کون کیا ہے ماضی گواہ ہے. ہیں یہ الیکشن والے لکھتے ہیں نا، اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر صاف تھا بالکل. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دینی تھی، تو اس کے لیے آپ نے پہلے آپ سے تجارت کروائی. جب آپ تجارت کے لیے گئے تو باہر کے لوگوں کو بھی پتہ چلا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سچے اور سچے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کو نقل کیا سورہ یونس کے اندر کہ آپ نے کیا کہا، فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. تم اب مجھ پر الزام لگاتے ہو کہ میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں میں اللہ کے نبی ہوں، میں جھوٹ بول رہا ہوں، تمہیں عقل نہیں ہے. میں تمہارے اندر ایک عرصہ گزارا ہے، کبھی میں نے جھوٹ بولا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. وہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا، آپ نے پہاڑی پر چڑھ کر کیا کہا تھا کہ لوگوں اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آنے والا ہے اور وہ آپ پر حملہ کر دے گا، کیا تم میری بات کو مانو گے؟ تو سب نے کیا کہا تھا؟ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ سچے ہیں، ہم آپ کی بات کا یقین رکھتے ہیں. تو پھر آپ نے ساتھ ہی کہا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال ذہانت تھی کہ ان کو اعلان نبوت سنانے سے پہلے ایک بات تمہید کے طور پر بتائی. اس لیے جو خطیب تمہید باندھتے ہیں نا یہ ٹھیک ہوتی ہے. تمہید باندھنے کے لیے، بات سمجھانے کے لیے تمہید باندھنی پڑتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہید باندھی کہ کیا لوگوں اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آئے گا جو تم پر حملہ کر دے گا، تم میری بات کا یقین کرو گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی یہ فوراً کریں گے. تو آپ نے فوراً کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے نبوت دے کر. تو بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے آپ نے تجارتیں کی، آپ نے سفر کیے، اس سے آپ کے لوگوں کے میل جول ہوئے اور لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ امانت دار ہے، صادق ہے. تو یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار. جی آگے کریں، پڑھائیں ان کو. ہاں پیچھے کرو، پیچھے کرو نا. ہاں جی بھجن تسی کھڑو ہو. ہاں جی پڑھو، عربی رہن دو، تھلو پڑھو. یہ بات وہی ہے جو میں نے بتا دی ہے، صرف آپ کو ایک بار گزارنا ہے کہ کوئی مولوی اپنا لیکچر دے کے چلا گیا وہ تو پڑھایا ہی نہیں. یہ وہی باتیں جو میں نے پہلے بتا دی. جی ہاں جی یہ قرات پیسے تسی سمجھو انہیں چھاڑو، پیسے چند پیسوں کے عوض بکریاں چرانے میں حکمت. بیٹھ جائیں. کہہ رہے بکریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں چرائیں؟ تو اس لیے پتہ جڑے بکریاں چراندے نے کہ بکریاں چرانے سے انسان میں تحمل پیدا ہوتا ہے، بردباری، انسان میں برداشت پیدا ہوتی ہے، برداشت کا مادہ پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دینی تھی اپنے نبی کو، تو اس کے لیے آپ کو پہلے تیار کیا کہ آپ میں برداشت ہو. کیوں؟ لوگوں نے بڑا ستایا، مارا بھی، پیٹا بھی، بیٹیوں کو طلاقیں بھی دلوائیں، کیا کچھ نہیں کیا. تو اس ساری تیاری کے لیے اور ماحول کے لیے اور اپنے نبی کو مضبوط بنانے کے لیے
لوگوں کی باتیں برداشت کرنے کے لیے آئے لوگ مولویوں کی باتیں کرتے نا مولوی صاحب وکھرا لیکچر آیا ہمیں تقریر کری جاندے نے کوئی فائدہ فودا نہیں دنیا چانتے پوئیں گے تسی نماز سے لگے ہو ہیں کرتے نا بھی نکلنا تو یہ ساری چیزیں شروع سے چلتی آ رہی ہیں اور یہ چلتی رہیں گی آگے بات آئے گی جب نبوت کی بات ہوگی اس میں آپ کو واقعہ سنائیں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہو رہی ہے نبوت ملنے کے لیے کہ آپ نے بکریاں چرانی ہیں بکریاں چرانے سے آپ کے اندر مزاج میں بردباری اور آپ میں برداشت پیدا ہوگی تو یہ حکمت ہے بکریاں چرانے میں جی آگے چلیں یہ وہی نام آ گیا صائب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول زمانہ جاہلیت میں آپ میرے شریک تھے کاروبار میں تو آپ بہترین شریک ثابت ہوئے نہ آپ نے میری مخالفت کرتے تھے اور نہ یہ وہی ہیں جن کا میں نے کہا تھا کہ جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تجارت کی جی آگے چلیں او پیچھے کھولو ہاں جی تیسرا موضوع ہے حرب الفجار کیا ہے چوتھا میں کوئی اور گل سوچ رہا سی حرب الفجار تو حرب کہتے ہیں جنگ کو کس کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں فجار فجور یہ ہوتا ہے نافرمانی کیا ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ بنے گا نافرمانی کی جنگ نافرمانی کی منیب مضاف الیہ حرب الفجار نافرمانی کی سمجھ آ گئی تو بھائی ہوا یہ کہ اتنے میں زمین جی کٹ دینا ہی ہوا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے یہ آپ کی عمر اس وقت تھی کتنی تھی جی یاسر صاحب نہیں دین چتر گیا بس یار بس ہاں 20 سال تھی 20 سال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے 20 سال پہلے تو آپ کی عمر 20 سال ہی ہوئی نا 40 سال میں نبوت ملی ہے تو 20 سال کی عمر میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ جاہلیت کی رسمیں ہیں دو قبیلوں میں جنگ چھڑے اور چھڑتی چلے جائیں نسلوں دی نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں جداں اج ایک جنگ چھڑے ایک بندہ قتل وٹواں دوجا اللہ معاف کرے تیسرا گاندے گردے گل کتنے پہنچ جاتی ہے تو یہ جاہلیت سے چلتا آ رہا ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ایسا ہوتا تھا دو قبیلے آپس میں لڑے دو برادری لڑیں ہیں دو کنبے لڑے اور پھر وہ جنگ نسلوں تک جاری رہتی تھی تو یہ دو قبیلے تھے بنو کنانہ اور بنو قیس یہ اور بھی نام آئے گا وہ سمجھ آ رہی جائے سارے نہیں بول دے بنو کنانہ بمقابلہ وٹو بنو قیس اور قیس دوجا ہے کاف کینچی والا ٹھیک ہے تو یہ ان کا کوئی بندہ مرا تو توجہ کرو سارے بھائی ان کا کوئی بندہ مرا تو ان کی آپس میں جو ہے وہ جنگ ہو گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی تھی کینوں بلا رہا ہے ہاں جی بڑا جرت مند آدمی کہنا او کون ہے بھائی جا یار اٹھ جا شاباش بٹواں کا بال تو نہیں ہے نہیں اچھا پھر ٹھیک بڑا جرت مند ہے نا دیکھو وہ پورے مجمع سامنے انہیں کہتا ہو بڑی گل ہوتی ہے بھاجی ہے نہیں تو کوئی ادا نہ ہوتا میرے ورگا انہیں روندے ہونے پر چل جانا سی چلو شاباش چلو اچھا بھائی توجہ کرو یہ بڑا اہم موضوع ہے آپ توجہ کریں آپ سنجیدہ لیں اس کو گھٹنے چھوڑ کے بیٹھیں جوانہ طرح بیٹھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت کتنی تھی یاسر صاحب جڑا لمبا آنا تھی سامنا ہے بٹواں لو اچھا چلو سیدھا بیٹھ اچھا بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی تھی 20 سال
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال تھی. یہ دو قبیلے تھے، بنو کنانہ اور بنو قیس. ان کی آپس میں جنگ ہوئی. جو قریش کا قبیلہ تھا نا، انہوں نے ساتھ دیا ان کا، کن کا؟ بنو کنانہ کا. کن کا؟ کن کا؟ بنو کنانہ کا. تو اس جنگ کے سپہ سالار سیدنا ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان کے ابھی تو نبوت ملی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب ابو سفیان تھے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیا تھے؟ والد محترم تھے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس جنگ کے وہ سربراہی کر رہے تھے. تو بار کیا مختصراً یہ ہے کہ یہ جنگ ہوئی حرمت والے مہینوں میں. کہاں؟ کتنے ہیں حرمت والے مہینے؟ ہاں جی برا بتاؤ کون کون سے ہیں؟ جلدی جلدی کھڑا ہو، کلاس دسے نا پتر. ہاں جی اچھا، ذوالحج جی، پکی گل سے ذوالقعدہ کہنا. جنوری فروری مارچ اوئے خاموش ہو جاؤ. ہاں جی ہوں کلاس چنا تو میں سزا دوں، بہ جا. ہاں جی افسر صاحب نہیں آتے. ہاں جی شاباش، اس بندے کا نام بنتا جی. 100 بہتا یار، 50 ہے نا، دیو یہ نوٹ وڈے نے، پٹرول پوانا یار. او ادھر لے آؤ. رمضان کتوں آ گیا بھراوا؟ ہاں جی سفر کی؟ ہاں جی سفر اے جے سواد اے سفر ادا لکھتا ہے جڑا مہینے آتا نا. اچھا 12 اسلامی مہینے کا نام کون سنائے گا؟ تے رجب ہی دسیا انہیں؟ نہیں سفر دسے گا رجب. ایک منٹ کی دسیا؟ رجب دسیا. چلو جی نہیں 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 ایک منٹ نہیں ٹائم نہیں ہے، بعد چ ویکھاں گے. اچھا تھی 12 اسلامی مہینے کا نام سناؤ. یہاں سارے کا منہ بند کر رہے پاؤ. 12 اسلامی مہینے پورے. محرم تو شروع کرو. شاباش ماشاء اللہ. ہاں جی اے امتحانی سوال جی. 12 اسلامی مہینوں کے نام اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینوں کے نام. اے بیٹھ جو شاباش. ہوں ٹھیک ہے 50 حلال ہو گئے. ہاں جی جی تو بھائی سمجھ آ گئی نا کتنے مہینے حرمت والے؟ ان کو اللہ نے قرآن میں کوڈ کیا ہے، نام نہیں لیے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا. اللہ کے ہاں گنتی کتنے مہینے ہیں؟ 12. یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ 12 مہینے جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس وقت سے ہیں، اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے بھی اس وقت سے ہیں. ان 4 حرمت والے مہینوں کا کسی خاص واقعہ کربلا سے کوئی تعلق نہیں، کسی خاص پس منظر سے کوئی تعلق نہیں. یہ 4 مہینوں کی حرمت اس وقت سے ہے جس وقت سے اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے. سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ تو حرمت کا کیا مطلب ہے کہ 4 حرمت والے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی مہینوں میں بھی گناہ کرنا گناہ ہی ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں جو بندہ گناہ کرتا ہے اس کا گناہ زیادہ ملتا ہے، اس کا گناہ زیادہ ملتا ہے اور اس کی سزا زیادہ ہوتی ہے. تو یہ جو جنگ ہے یہ محرم کے مہینے میں ہوئی تھی، حرمت والے مہینے میں ہوئی تھی. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے نافرمانی کی، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے نافرمانی کی. ہم نے پڑھا تھا اس کا معنی کیا ہے، نافرمانی کی جنگ. تو یہ ہوتی ہے وجہ تسمیہ، نام رکھنے کی وجہ، نام رکھنے کی. تو پیچھے بھی ایک لفظ آیا تھا وجہ تسمیہ، وہ کہاں آیا تھا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے وجہ تسمیہ. ہاں جی شاباش. کھڑا ہو، یہ نام 100 بنتا ہے. کھڑا ہو، کھڑا. شاباش شاباش شاباش. نہیں ہے بچے نے کمال کیا. عام الفیل کی سی بھی دس دے انہوں. عام الفیل کی سی؟ ہاتھیوں والا سال. کوئی گل نہیں، انہیں اونج نیچے ہو جاتی ہے جی. تو کیا تھا پتہ ہے؟ بتاؤ.
शाबाश, कमाल हो गया। ए बच्चे का नाम जी दियो इनू, इधर 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 कोला। शाबाश शाबाश। यासर साहब बच्चा मॉडल जे वटवा जे ते कोई नहीं, पंजी उंगलियां बराबर नहीं होंदियां। आ जा ओए, की नाम है तेरा? ए बटन खुले दसदा मैं वटवा ला। आ जा शाबाश, बैठ जा। देखो बच्चे की ज़हनी इस्तेहज़ार है कि उन्हें फ़ौरन जवाब देता आमुल फ़ील। तो वहाँ भी आपने पढ़ा था वजह तस्मिया, और पीछे खोलिया तो नहीं सी, पीछे खोल तो नहीं देता थी जी। आगे चलें। अच्छा, तो ये था नाफरमानी की जंग। क्यों जंग? तो वैसे ही नाफरमानी है, लेकिन देखें ये एक तसव्वुर करें कि उस वक़्त के काफिर मुशरक भी हुर्मत वाले महीने में गुनाह को गुनाह समझते थे। क्यों? इसलिए उन्होंने कहा ये नाफरमानी की जंग। ये कोई नाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रखा, ये सहाबाए किराम ने रखा, ये उन्होंने खुद ही रखा हुआ था, हर्बुल फिजार। तो उस वक़्त के काफिर भी इन 4 महीनों में गुनाह नहीं करते थे, लूट मार नहीं करते थे, हुर्मतों को पमाल नहीं करते थे, रास्तों को रोक कर लोगों को लूटते नहीं थे। लेकिन आज का मुसलमान नहीं बाज आता। वो काफिर होने के बावजूद कम अज़ कम इन 4 महीनों में अल्लाह की हुर्मतों को पमाल। असी बात आने मुहर्रम की ते रजब की ते जुल्कादा ते जुल्हज्जा की कोई खैर नहीं, जड़ा चढ़ गया उन्होंने टपा दो। तो भाई ये काफिर उस वक़्त के इन 4 महीनों में अल्लाह ताला की हुर्मतों को पमाल नहीं करते थे, और जंग हुई उसका नाम ही उन्होंने हर्बुल फिजार रख दिया। अनीस साहब इन सेट करो, कितने पहुंचे हो? की गल मखनी तो नहीं हुई थोड़ी? अच्छा भाई, तो ये थी हर्बुल एक इसका माना समझ आ गया। हर्बुल फिजार का क्या माना? नाफरमानी की। और इसको नाफरमानी की जंग वो क्यों कहते थे? इन्होंने उसको हुर्मत वाले महीने में किया था, और ये 2 कबीलों के दरमियान हुई थी, बनु किनाना और बनु कुरैश ने किस कबीले का साथ दिया था? किसका साथ दिया था? बनु किनाना का। अब इसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से क्या ताल्लुक़ है, और अल्लाह के नबी को इसका बेनिफिट क्या हुआ, आपने इसमें क्या किरदार अदा किया, वो आप अगला एक मौजू पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगी। अगला मौजू है जी आप सल्लम की शादी और औलाद। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी सबसे पहले सय्यदतुना खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुई। आई टाइम वादू इंशाल्लाह। क्यों यासर साहब? सय्यदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से नबी सल्लम की शादी हुई यूँ कि नबी सल्लम जो है वो सय्यदा खदीजा का माल लेकर जो है वो कहाँ जाते थे? शाम के इलाके, फिर बसरा। कहाँ लेके जाते थे? बुसरा। और उनके साथ उनका गुलाम कौन था? क्या नाम था? मैसरा। तो मैसरा के साथ जब नबी सल्लम ये माल लेकर गए, और आपका एक बहुत नाम बना, एक शोहरत हुई कि अल्लाह के नबी बड़े सादिक और अमीन हैं, आपके वजह से बड़ी रहमतें उतरती हैं। तो सय्यदतुना खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो बड़ी मालदार थी और अपने ख़ानदान में से बड़ी मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ रखती थी, उनको बड़े लोग शादी का पैगाम भी भेजे थे, लेकिन उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम खुद भेजा है। शादी का पैगाम खुद भेजा, और अपनी सहेली नफीसा उसका नाम था, उसके हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा किया और उसके ज़रिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भेजा, और अल्लाह के नबी ने कबूल किया। अब यहाँ 2 से 3 बातें आपने काबिल गौर करनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक़्त उम्र थी 25 साल। कितनी थी? कितनी थी? तो 25 साल फुल जवानी की उम्र होती है, और सय्यदतुना खदीजा की उम्र थी 40 साल। 15 साल का फ़र्क था। कितना? 15 साल का फ़र्क। कहाँ एक तरफ 25 साल का जवान और कहाँ एक तरफ जो है 40 साल की औरत। 40 साल में जवानी तो नहीं कह सकते हैं, फुल उरूज में वो 25 साल की होती है। तो बाहर क्या, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शादी के पैगाम को कबूल किया, और आपने सय्यदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से शादी कर ली।
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ نے آپ کو سب سے پہلا بیٹا قاسم عطا کیا. کیا نام تھا اس کا؟ اسی وجہ سے آپ کی کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم. انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللہ دینے والا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام تھے. ان لی اسماء انا احمد وانا محمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب لیس بعدی نبی. یہ جامع ترمذی میں ہے. فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماحی بھی ہوں. ماحی یہ ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے. الماحی یہ محا یمحو سے ہوتا ہے مٹانے والا. تو الذی یمحو اللہ بی الکفر، میرا نام ماحی اس لیے ہے کہ اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا، تو اللہ نے مٹایا. اور وانا الحاشر، حاشر، اچھا واہ بھائی واہ. حاشر الحاشر اس کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنے والا. تو فرمایا مجھے حاشر اس لیے کہتے ہیں یحشر الناس علی قدمی، میرے پیچھے لوگ اکٹھے کیے جائیں گے. تو وانا العاقب، عاقب یہ ہے العاقب، کاف کینچی والا. عاقب کا معنی آخری، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں. تو یہ آپ کی کنیت تھی. میں نے بات یہی کر دی کہ میری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی؟ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لیں. آج نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رکھا جا سکتا ہے محمد نام سے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کا نام بھی محمد ہو اور اس کی کنیت بھی ابو القاسم ہو. اگر آپ نے نام محمد رکھنا ہے پھر کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتے. اگر آپ نے کنیت ابو القاسم رکھنی ہے پھر نام محمد نہیں رکھ سکتے. تو ایک چیز رکھ لیں، کیونکہ دونوں چیزوں کے ساتھ کلی مشابت ہو جائے گی نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام محمد تھا اور کنیت کیا تھی؟ ابو القاسم. تو لہذا اگر آپ نے کسی کا نام محمد رکھنا ہے تو اس کی کنیت ابو القاسم نہیں رکھ سکتے. اگر کنیت ابو القاسم رکھنی ہے پھر نام محمد. سمجھ آ گئی بھائی؟ جی آگے چلیں. تو یہ بات آئی تھی شادی اور اولاد. تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنگن میں ایک پھول اگتا ہے، اس کا نام کیا تھا؟ کیا نام تھا؟ یار آنگن ہوتا ہے کی ہوتا ہے آنگن میں؟ برانڈا. تو وہاں ایک پھول اگتا ہے، وہ قاسم ہوتا ہے. تو قاسم جو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا. دیکھیں قاسم جو ہے وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے. اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جو ہے وہ 4 بیٹیاں ہوتی ہیں. کتنی؟ 4 بیٹیاں. یہ بھی امتحانی سوال ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور ان کی ترتیب. ہاں جی وہ ایک ہی کم سوکھا ہی ہے. اب وہ ماریے قبطیہ سے. جی سب سے پہلے ہوئی ہیں زینب. کیا ہوئی ہیں؟ پھر رقیہ، پھر پھر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن. کلثوم. اچھا جی یار اتنے انجے لکھ جانا، گزارا کرنا ہے. زینب، رقیہ، کلثوم اور ان کی یہی ترتیب تھی عمروں کی بھی. سب سے بڑی کون تھی؟ پھر کون تھی؟ پھر کون تھی؟ پھر کون تھی؟ تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ان کے خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے ہوا. یعنی خالہ دے گھر ویاہیاں گئیاں آسان لفظاں چ. ابو العاص بن، تو انہی کی ایک بیٹی تھی امامہ. ہیں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر نماز بھی پڑھ لیتے تھے، آپ کے کندھوں پر بیٹھ جاتی تھی، بڑا پیار کرتے تھے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا لگی؟ نواسی. سیدہ زینب کی بیٹی اللہ کے نبی کی کیا لگی؟ نانا تھے نا، تو امامہ ان کی بیٹی تھی. بہرحال یہ بات لمبی نہ ہو جائے. تو رقیہ اور کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کا نکاح پہلے، ہاں جی نہیں کون بتائے گا؟ ہاں جی
سیدہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، جب دو ہوں پھر عنہما ہوتا ہے، ان کا نکاح کس سے ہوا؟ ہاں جی ہاں جی ابو جہل کے دو بیٹوں سے پہلے ہوا نکاح بھائی، ابو جہل کے نہیں سمجھ آئی، ان کا نکاح پہلے پہل نبوت سے پہلے، کیونکہ یہ ساری یہ اولاد جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے ہوئی ہے، تو ان کا نکاح نبوت سے پہلے ابو جہل کے دو بیٹوں سے ہوا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو ابو جہل نے سمجھا، ابو جہل ہی سے نا، ابو جہل نے سمجھا ابو لہب سے میرا خیال جی ابو لہب تھا، نکاح ہوا تھا تو ابو لہب غلط ہو گیا، ابو لہب کے بیٹے تھے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو اس نے کہا اب اور تو کچھ نہیں کر سکتا، میں بیٹیوں کو طلاق دلوا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتا ہوں، لیکن اللہ کی تقسیم دیکھیں کہ جو ہے نا وہ ادھر انہوں نے طلاق دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا فیصلہ کیا، پھر بعد میں یہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ ہوا یہ کہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر نہیں یعنی غزوہ بدر کے موقع پر وہ فوت ہو گئیں، بیمار تھیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ بدر میں شامل نہیں ہوئے، آپ نے کہا کہ گھر میں رہو، اپنی بیوی کا خیال رکھو، لیکن تم ہو بدری، ہو تم ایسے ہی جیسے تم بدر میں شامل ہوئے ہو۔ جی اچھا میں بنی کہہ رہے نہیں تو یہ سیدنا عثمان کا اعزاز ہے کہ بدر میں شامل نہیں ہوئے لیکن بدر والوں میں ہیں تو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کی نگہداشت کے لیے، خیال رکھنے کے لیے گھر میں رہے، لیکن اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ یہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ پھر سیدنا عثمان کا دوہرا اعزاز دیکھیں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اگلی بیٹی کا نکاح بھی سیدنا عثمان سے شرع کر دیا۔ تو یہ واحد صحابی ہیں جو بدر میں بھی شریک نہیں ہوئے اور ان کو شریک نہ ہونے کے باوجود اعزاز وہی ملا، اور یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی ہوئی۔ وہ کون سی تھی؟ رقیہ اور تو چونکہ آپ کی اولاد کی بھی بات آئی ہے تو میرا دل چاہا کہ میں یہ بات یہاں ذکر کر دوں، اور یہاں ایک بڑی اہم بات آپ ذہنوں میں رکھیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ کتنی بیٹیاں ہیں؟ لیکن کچھ بد فطرت لوگ، کچھ کم عقل لوگ وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایک ہی بیٹی ہے، وہ کون سی ہے؟ فاطمہ۔ عقل کے اندھوں کو ان عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، مجنون نظر آتی ہے، لیلا نظر آتا ہے، الٹ ہو گیا نا، بیوقوف ترین لوگ۔ 4 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثابت ہیں، قرآن سے بھی اور حدیث سے بھی، یہیں پر بس نہیں، ان کی اپنی کتابوں سے ثابت ہے۔ گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، ان کو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ تو بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے اہل السنہ کا، مسلمانوں کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4، اور چاروں آپ کی حقیقی بیٹیاں تھیں۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ بیٹیوں کا وجود ثابت ہے، پھر یہ کیا جواب دیتے ہیں کہ یہ بیٹیاں نہیں تھیں؟ وہ جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ جو بیٹیاں ہیں نا، یہ بیٹیاں سیدہ خدیجہ کے پہلے خاوند سے تھیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیدہ خدیجہ کے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں، وہ خاوند فوت ہو چکے تھے۔ 2 شادیوں کے بعد تیسری مرتبہ سیدہ خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ کتنی مرتبہ؟ تیسری مرتبہ، یعنی 2 شادیاں پہلے گزر چکی تھیں، یہ تیسرا نکاح تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ تو یہ بد فطرت لوگ اور گندے ترین لوگ، شکل سے بھی کالے اور اندر سے بھی کالے، یہ بکواس کرتے ہیں کہ جی یہ جو ہیں یہ بیٹیاں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے بطن وہ سیدہ خدیجہ کے خامن سے تھیں۔ تو بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ان کی تفصیل کا یہ محل نہیں ہے کہ میں ان کی کتابوں سے دلائل دوں، میرے ذہن میں 2-4 مثالیں ہیں لیکن وقت نہیں ہے۔ بہرحال اتنا بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ یہ 4 ترتیب بار: زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، آپ کو ان سے سب سے زیادہ پیار تھا۔ چھوٹے کو پیار ہوتا ہے نا، چھوٹے سے لاڈلا ہوتا ہے، تو اللہ کے نبی کو سارا پیار تھا، سب سے زیادہ پیار تھا۔ اس لیے جب وہ ایک عورت کا مسئلہ بنا
کہ اس نے عورت نے چوری کی، وہ بنو مخزوم قبیلے کی، تو لوگوں نے آ کے سفارش کی، تو آپ نے کیا کہا؟ لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدا، اور تم اس عورت کی بات کرتے ہو، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو یہ آپ نے کیوں کہا؟ کہ مجھے اس سے سب سے زیادہ پیار ہے، وہ مجھے سب سے زیادہ پیاری ہے، اگر وہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا، تم اس عورت کی بات کرتے ہو۔ اور بھی کئی دلیلیں ہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آیا، اللہ اکبر، بڑی دردناک کہانی ہیں اور بڑے دردناک واقعات ہیں، تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، سیدہ خدیجہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس تھیں، تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں ایک بات کہی، تو سیدہ خدیجہ جو ہے وہ رونے لگ گئیں۔ پھر دوبارہ آپ نے ایک بات کہی، پھر مسکرانے لگ گئی ہیں۔ تو بعد میں سیدہ نے پوچھا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاطمہ سے، بتاؤ وہ کیا بات تھی جو اللہ کے نبی نے تجھے کہی تھی؟ ایک مرتبہ کہا تو رونے لگ گئی، دوسری مرتبہ کہا تو مسکرانے لگ گئی، کیا معاملہ تھا؟ تو فرمایا، جب اللہ کے نبی نے کہا، جب میں روئی مجھے یہ بتایا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، اور جب کہا کہ میں مسکرائی کہ میرے خاندان میں سے قیامت کے دن تم مجھے سب سے پہلے ملے گی مرنے کے بعد۔ تو یہ باتیں تھیں جو پیار کی ایک باپ ایک ماں اپنی بیٹے اور بیٹی سے کرتے ہیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار تھا۔ اچھا، یہ 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا، کیا نام تھا اس کا؟ قاسم۔ کیا نام تھا؟ وہ بچپن میں فوت ہوئے۔ ایک بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبداللہ، جو سیدہ خدیجہ کے بطن سے نہیں، یہ 5 افراد، 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا جن کا نام قاسم تھا، یہ کن کے بطن سے ہوئی؟ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ ایک بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کا نام تھا عبداللہ، اور ان کا لقب تھا طیب الطاہر، ان کا لقب تھا، یہ عبداللہ ان کا نام تھا۔ یہ آپ کی ایک لونڈی تھی، لونڈی وہ ہوتی ہے جو کافروں کی طرف سے مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے جنگ کے نتیجے میں، ماریہ قبطیہ۔ کیا نام تھا اس کا؟ کیا نام تھا؟ یہی نام تھا ان کا۔ بعض دفعہ کنیت بھی نام ہی ہو جاتا ہے۔ بڑا اچھا سوال ہے بھائی کا۔ بعض دفعہ ایک بندے کی کنیت اس کا نام ہی ہوتا ہے، جیسے ابو نعمان، یا بھی کنیت لگتی ہے ابو نعمان، لیکن یہ نام ہے۔ ابو حماد، ابو سفیان، آپ کا نام ہے نا ابو سفیان؟ ابو سفیان نام ہے، تو اب یہ کیا کنیت ہے، تو یہ نام بھی کنیت ہی ہو جاتا ہے جی۔ ماریہ قبطیہ، اچھا، تو یہ لونڈی تھی، ان کے بدن سے ایک بیٹا پیدا ہوا، وہ عبداللہ اس کا نام تھا، طیب طاہر ان کا لگتا تھا، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے، یہ بھی زندہ رہے۔ صرف بیٹیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ رہی ہیں، اور بیٹیوں میں سے بھی 2 بیٹیوں کو یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے دونوں ہجرتیں کی ہیں، ہجرت حبشہ بھی اور ہجرت مدینہ بھی۔ وہ 2 بیٹیاں کون سی تھیں؟ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد میں آئی تھی، وہ رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما تھی جی۔ یہ باب ہمارا پورا ہو گیا شادی اور اولاد کا۔ بات سمجھ آ گئی بھائی؟ ہاں جی، کھولو جی۔ اچھا، پہلے اگلا پڑھ لیے، حلف الفضول۔ ہاں جی، کوئی سوال؟ کیا یار، سفر وہی ہیں جو پیشے کے، وہی سب اسفار ہیں، اسفار سفر کی جمع ہے جی۔ اب ہے حلف الفضول، اس کو کیا پڑھنا ہے؟ حلف الفضول، پڑھ دیں نہیں یار، فضول فضول۔ حلف کہتے ہیں آپ قسم کو کہہ لیں، معاہدے کو کہہ لیں۔ یہ ایک معاہدہ ہوا تھا، یہ جو جنگ ہوئی حرب الفجار، کون سی؟ کتنی عمر تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ جنگ ہوئی؟ ہاں جی، ایک منٹ، ہاں جی، تسی 20 سال، شاباش۔ تو یہ جنگ کن 2 قبیلوں کے درمیان ہوئی؟ ماشاءاللہ، بنو کنانہ اور سائی تھوڑا شگرد بڑا کم ہوتا ہے، دعا کرو اللہ انہوں بھی دین والے پاسے لاوے مکمل۔ اوے نہیں، یہ میں نے عرض کی تھی جی بٹوں نے کچھ نہیں کہنا تھا، لہٰذا تسی انہوں کچھ نہیں کہنا جی۔ تو یہ 2 قبیلوں کے درمیان جو جنگ ہوئی نا، یہ جنگ بڑی دیر جاری رہی،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد 4 ماہ کے بعد تقریباً ایک معاہدہ ہوا. ایک کیا ہوا؟ معاہدہ ہوا جس میں مختلف قبیلوں کے لوگ شامل ہوئے. ایک اس کی وجہ یہ بھی تھی اور ایک اور وجہ تھی. وہ وجہ یہ تھی کہ یمن کے علاقے سے ایک آدمی آیا زبیدی قبیلے سے. کیا مسئلہ بھائی جان؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے. ایک یمن کے قبیلے سے ایک آدمی آیا سامان تجارت لے کر. اس وقت مکہ جو ہے یہ تجارت کا مرکز تھا، ادھر بڑے بڑے لوگ آتے تھے. یمن سے ایک آدمی سامان تجارت لے کر آیا اور اس نے آ کے اپنا سامان بیچنا چاہا. تو اس سے یہ سامان ایک بڑا مالدار اور ٹہل کے والا بندہ سی، عاص بن وائل سہمی، یہ میرا خیال نام ادھر آ جائے گا، بن کوئی ہے بھائی؟ کوئی گل نہیں تڑے ہیں زین جاؤ یار سب پتہ کرو. عاص بن وائل، توجہ کرو ادھر بھائی. عاص بن یہ بندہ بڑا مالدار تھا. کس نے اس یمن والے بندے سے کہا کہ مجھے مال بھیج دو. مال لے لیا لیکن کیتی اگو وٹوں والی، پیسے نہ دیتے، پیسے نہ دیتے. حذیفہ اور کوئی نہیں ہے جی. گھروں پڑھن کا کہہ کے انہوں نے گئے گیماں چ ہونے نے. یہ بھی چلتا نا. سیرت دے نام تو کئی کورس چلتے ہیں، ہور سیرت دے نام تو کئی ہور کورس چل رہے ہونے پھر روڈواں. اچھا بھائی توجہ کرو میری طرف. تو یہ اس عاص بن وائل نے اس یمن کے بندے سے مال لے لیا، پیسے نہ دیے. وہ بندہ بیچارہ باہروں آیا تجارت کرن، بال بچے چھڑ کے آیا، بیوی کہ میں جا کے مال کماواں گا. اگوں نو آیا ادا بندہ ٹکر گیا. باہر اس نے بڑی دہائی بچائی کہ یار میری مدد کرو، میں باہر سے آیا ہوا ہوں، میرا خیال کرو. مینوں کی پتہ ہی فروز روٹ والے بندے ایویں دے نے، تے میں تے باہروں آیا تے میرا کوئی خیال کرو. کسی نے کوئی گل نہ سنی، کسی نے کوئی گل نہ سنی. اخیر جو ہے اس نے پھر جو ہے وہ ایک پہاڑی پر چڑھ کر، جبل قبیس اس کا نام تھا پہاڑی کا، پہاڑ پر صبح کے وقت آواز لگائی قبیلوں والوں کو آواز دے کر، او وٹوؤ، او اوانو، او رانیو، او رائیوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں یمن سے آیا ہوں اور یمن سے میں مال لے کر آیا ہوں بیچنے کے لیے. یہ عاص بن وائل نے میرا مال لے لیا، پیسے نہیں دیے، تانوں غیرت نہیں آندی؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے، کس نے؟ ان کو غیرت آئی اور انہوں نے کہا نہیں جی گل ایویں نہیں بننی، یہ تو ظلم چلتا رہے گا. حرب الفجار ہوئی ہے، بندے مر گئے اچھے، یہ ہو رہا ہے. انہوں نے پھر سارے لوگوں کو اکٹھا کیا اور یہ عبداللہ بن جدعان، جدعان نام ہے، عبداللہ بن، ان کے گھر اکٹھے ہوئے. یہ عبداللہ بن جدعان جو ہے نا یہ بنو مخزوم قبیلے سے تھے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کچھ رشتہ دار بھی لگتے تھے، قریبی کہتے ہیں ان کے، یعنی قریب دور سے رشتہ دار تھے. تو یہ عبداللہ بن جدعان کے گھر یہ اکٹھے ہوئے. انیسہ میں ٹھیک کرو یار، یہ تمہیں آپ دیکھنا چاہیے تھا. اچھا چلو ادھر دیکھو. عبداللہ بن جدعان کے گھر اکٹھے ہوئے. سیدنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے اور لوگوں کو بھی اکٹھا کیا. پھر انہوں نے وہاں ایک معاہدہ کیا کہ اگر کسی پر ظلم ہوا، کسی پر ستم ہوا، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو ہم اس کو انصاف دلوائیں گے. کیا کریں گے؟ چاہے وہ مکہ کے رہنے والا ہو، چاہے وہ مکہ سے باہر آنے والا ہو، ہم اس کو انصاف دلوائیں گے. اب کسی پر ظلم نہیں ہوگا. پھر رل کے عاص بن وائل نے کیا اور اس نے مال وہ واپس کر دیا. یہ ہے حلف الفضول. فضول اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں 4 بندے مین تھے اور ان سب کے ناموں کے ساتھ فضل آتا تھا. کیا آتا تھا؟ فضل. اب مجھے وہ نام ذہن میں نہیں ہے، بہرحال وہ آپ کو وجہ تسمیہ بتا رہا ہوں کہ اس کو حلف الفضول کیوں کہتے ہیں. فضول فضل کی جمع ہے. تو وہ 4 بندے جو مین کردار ادا کرنے والے تھے، جو سربراہ تھے، ان کے ناموں کے ساتھ آتا تھا فضل. تو اس لیے اس کا نام کیا رکھا گیا؟ حلف یعنی جو فضل نام کے بندے ہیں انہوں نے جو آپ بیٹھ کر معاہدہ کیا، اس معاہدے کو کیا کہتے ہیں؟ حلف
تو پھر یہ معاہدہ ہوا کہ آج کے بعد کسی پر ظلم نہیں ہوگا، ظلم ہوگا تو ہم انصاف دلوائیں گے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یہ ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ اس معاہدے میں موجود تھے اور آپ نے بھی اس میں کردار ادا کیا، اور آپ کہا کرتے تھے بعد میں نبوت ملنے کے بعد کہ اگر دوبارہ کوئی ایسا معاہدہ ہو تو میں اس میں ضرور شریک ہوں گا۔ کیوں؟ ان معاہدوں میں ظلم کے خلاف آواز اٹھائی گئی، ظالم سے مظلوم کو حق دلوایا گیا، اور اگر اس کے بدلے مجھے کوئی بڑا کثیر مال دے، سرخ رنگ کی اونٹنیاں دے، عرب کے ہاں نا، عرب لوگوں کے ہاں سرخ رنگ کی اونٹنیاں بڑا ایک مال رکھتی ہیں، ایک معنی رکھتی ہیں، جیسے ہمارے ہاں بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اور ہم سمجھتے ہیں، ان لوگوں کے ہاں سرخ رنگ کی اونٹنیاں بڑا ایک مال ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی مجھے اس معاہدے کے بدلے سرخ رنگ کی اونٹنیاں بھی دے، میں پھر بھی اس معاہدے کو نہیں توڑوں گا، میں ایسے معاہدے کروں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاہدے میں شریک ہونا، آپ کا ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، یہ دلیل ہے کہ آپ نبوت سے پہلے بھی حق کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے، اور مظلوم کا ہونا سی کیا نے یا رشتہ داری ہے، گل تو تیری ٹھیک ہے، بندہ وہ سچا ہے لیکن رشتہ داری ہے کی کریں گے ہیں لوگ کی کہیں گے؟ تو بھائی نہیں، ظلم ہی ہے۔ آپ جتنا کر سکتے ہیں اتنا کریں، جتنا آپ حق دلوا سکتے اتنا دلوائیں۔ اگر آپ کی برادری کا بندہ ظلم کر رہا ہے اس کو سمجھائیں بندے کا پتر بن، وٹو نہ بن۔ تو یہ باتیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے پہلے بھی سکھائی ہیں کہ اگر ظلم ہو تو مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ جی اب وہ کھولیں، بیک کریں۔ اچھا ہاں جی پیچھے کرو نا، پیچھے ہے رہتا۔ ہاں جی بھائی آپ کھڑے ہو، آپ پڑھیں، توجہ کرو بھائی۔ او بھائی 12 کوئی بات نہیں، 12 سال کی عمر میں آپ اپنے بچہ ابو طالب کے ساتھ شام کی تجارتی سفر میں تشریف لے گئے۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ حضرت کے مختلف علاقوں کا سفر کیا، اور یہی سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے شادی کا سبب۔ یہ باتیں میں نے پہلے کر دی ہیں نا، سمجھ آ گئی؟ آگے کرو بھی، ہاں جی آگے۔ خدیجہ آپ نے کیا پڑھا؟ حضرت خدیجہ، ہاں جی قریش حلیف یہ ہوتا ہے کہ تانوں کوئی ہاتھ لا کے وکھاوے تو اسی اٹنیٹ بجا دیں گے، اے مطلب ہے کہ ہم آپ کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں، اگر جنگ ہوئی آپ کا ہم ساتھ دیں گے، یہ حلیف ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دی وجہ تسمیہ کیوں، نافرمانی کی جنگ کیوں حرمت والے مہینے میں ہوئی تھی، اور سبب یہ تھا کہ ان کا ایک بندہ قتل ہوا تھا۔ جی آگے کریں، ہاں جی جلدی جلدی پڑھتے جاؤ۔ معزز ترین عورت بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، ہاں یہ ایک بات ہے کہ ان کی وفات تک آپ نے دوسری خاتون سے شادی نہیں، بعد میں خاتون کے ہوتے ہوئے دوسری خاتونوں سے شادی ہوئی ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہوتے ہوئے شادی جی۔ یہ ساری بیٹے میں نے آپ کو پہلے بتائیں، بار پڑھتا جا جلدی۔ توجہ کرو توجہ بھائی، جدعان، یہ میں نے جو نام لکھا تھا بھائی جدعان،
عہدو درمیان ایک عہد و پیمان پر اتفاق کیا گیا. ان قبائل میں قریش، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تیم وغیرہ شریک ہوئے. جی اہم شک یہ تھی آئندہ اہل مکہ کسی بھی مظلوم کو دیکھیں گے تو اس کی مدد کرنے اٹھ کھڑے ہوں گے، خود اس کا تعلق کہیں سے بھی ہو. آپ اس میں بذات خود شریک ہوئے اور نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد اس معاہدے کی وہی بات جو میں نے پہلے آپ کو بتا دی ہے. جی اس معاہدے کا سبب اور وجہ تسمیہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا. جی اور پیچھے کر کا کہا یہ آپ نے فرمایا جو کہ مجھے اگر اس کے بدلے سرخ رنگ کی اونٹنیاں بھی ملے میں پھر بھی اس معاہدے کو توڑوں گا. آگے چلیں. جی ہاں جی وفی هذا الحلف قال الزبیر بن عبد المطلب. تو یہ کون ہے زبیر بن عبد المطلب؟ چچا. یہ ہے ان الفضول تعاقدوا وتحالفوا کہ جو فضل نامی بندے ہیں نا انہوں نے آپس میں معاہدہ کر لیا ہے، آپس میں پختہ عزم کر لیا ہے. کیا؟ اللہ یقیم ببطن مکہ ظالم کہ مکہ کی وادی میں اب ظالم کی جگہ نہیں ہے. اب جو ظلم کرے گا وہ مکہ سے جائے گا، یہاں ہم مظلوم کو حق دلوائیں گے. امر علیہ یہ ایسا معاملہ ہے تعاقدوا وتواثقوا اس معاملے پر انہوں نے پختہ عزم کر لیا ہے. فالجار والمعتر فیہم سالم اب چاہے مکہ کا رہائشی ہو یا مکہ سے باہر سے آنے والا ہو سارے لوگ یہاں امن اور سلامتی سے رہیں گے. جی آگے کریں بیٹھ جائیں. اب ہم نے پڑھنا ہے کعبہ کی تعمیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عادلانہ فیصلہ. جی میری طرف توجہ کریں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی، کتنی ہوئی؟ خاموش ہو جاؤ بھائی. 35 سال ہوئی. اے بیگ چلا جاؤ، دھیان ادھر کرنا ہے. اب بس ٹھیک ہے ٹھیک رکھو. جب آپ کی عمر 35 سال ہوئی تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نبوت ملنے سے پہلے ایک واقعہ رونما ہوا. وہ واقعہ یہ تھا بیت اللہ کی تعمیر. تو یاد رکھیں بیت اللہ کی تعمیر کوئی ایک مرتبہ نہیں ہوئی، فرشتوں نے بھی کی ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی ہے، یہ بھی ہوئی ہے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد بھی ہوئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی ہے. جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 35 سال کی عمر میں قریش نے بیت اللہ کی تعمیر کرنی چاہیے. بیت اللہ کی تعمیر میں ایک تو بات انہوں نے یہ کہی کہ کوئی بھی اس میں جو مال لگے گا وہ حرام کا. دیکھیں کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے باغی ہیں اور کیا ارادہ کرتے ہیں کہ بیت اللہ کے لیے جو مال لگانا ہے وہ حرام کا نہیں ہوگا. کہتے ہیں سب تو کٹیا مال مولوی صاحب دے یار، مدرسے دے دو، اے بالا واسطے بھیج دو. ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کافر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ بہترین مال، اعلیٰ ترین مال بیت اللہ کی تعمیر کے لیے لگوانا اللہ کے گھر کے لیے. اور ہم مسلمان موحد توحید پرست اپنے آپ کو بڑے موحد ماننے والے وہ کیا کرتے ہیں چلو ایسا کوئی نہیں کر کھاندہ اے مسیطے بھیج دیو، مدرسے بھیج دیو. انا للہ. تو بھائی اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. وہ اس وقت کے کافر ہونے کے باوجود جو ہے وہ اللہ کے گھر کی اس قدر تعظیم کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور ہم مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کے گھر کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. یہ سیرت النبی ہمیں سکھاتی ہے. یہ سیرت پڑھنے کا یہ فائدہ ہے. ابھی نبوت نہیں ملی، یہ نبوت ملنے سے پہلے کی باتیں ہیں، اور اللہ نے یہ محفوظ بھی اس لیے رکھی ہیں کہ ہمیں شرم آئے، ہمیں حیا آئے، ہمیں خیال آئے، ہمیں احترام آئے، ہمیں یہ سوچ اور فکر آئے کہ ہم اپنے زندگی کی سمت کو درست کریں، ہم اپنے زندگی کے زاویے کو درست کریں. تو بہرکیف یہ کعبہ کی تعمیر ہوئی بہترین مال سے. عبداللہ سیدھا ہو کے بیٹھ، سلام لے کے میں نے بھی پڑھنا ہے. تو پڑھو بھائی، تنگ تو نہ کرو. ہوں نہ کل نو اگر یہ میں ہوں قسم کھا لینی جی تھی شرارتیں کیتیاں تو تمہیں گھر بھیج دینا جی. ماں بھی کہنی چنگیاں چلو جان چھٹی ہے، بال مسیطے گیا تنگ نہیں کرتا. تو یہ نہیں پتا اتنے مولوی صاحب کا سر کھانا آ کے. کئی ماواں ایسے ہوئے تو پڑھن بھیج دیاں چلو گھر سکون رہے گا، چٹ
ਸਕੂਲਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਕੂਲ ਨਾ ਬੰਦ ਹੋਣ, ਇਹ ਸਕੂਲੇ ਹੀ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਮਸੀਤ ਆ ਕੇ ਮਸੀਤ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਾਰੇ ਜੱਬ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾ ਸਕੂਲ ਚ। चल भाई बाल मसीते थे आप बाजार। चलो भाई आगे, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में 35 साल की उम्र में बैतुल्ला तामीर हुआ। जब बात आई हजर अस्वद को रखने की, हजर अस्वद ये काला पत्थर है जो जन्नत से आया था, और अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत के गुनाहों ने चूम चूम कर लोगों ने इसको काला कर दिया, लोगों के गुनाहों की वजह से चूस चूस कर ये गुनाह ये काला हो गया। सफ़ेद पत्थर सा, सफ़ेद पत्थर था ये जब जन्नत से आया। तो जब इसको रखने का मामला आया, देखो बंदा अपनी हैसियत कितना कितने जाकर वो खा ही देता है। जब इसको रखने का माल, वो लोग जो बेहतरीन माल बैतुल्लाह की तामीर में लगा रहे थे, जिन्होंने कस्में खा रखी थी कि हराम माल बैतुल्लाह में नहीं लगाना, जब वो हजर अस्वद रखने की बारी आई तो वो एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ पत्थर था। सारे कबीले के सरदारों ने, हर बंदे ने चाह पत्थर से मैं रखांगा, उन्हें कहा जी मैं रखांगा, अवाना ने कहा असी रखांगे, राइया ने कहा असी रखांगे। उसे जनाब जंग हो गई। 4 से 5 दिन वो लड़ाई रही। कितनी देर? देखिए ये जाहलीत की रस्में हैं। खुदारा ए हथ बन गया जी तुहानू कहने ए छड़ दिओ, जे वड्डियां च ने ते तुहाडी नस्ल च ना आन, ये अज़म करो। अगर वड्डियां ने कीते ने ते अपने आप को बचाओ, अपनी नस्ल को पाक करो इस काम तो, वगरना अल्लाह की कसम है नस्लें तबाह हो जाती हैं, नस्लें तबाह हो जाती हैं, खानदानों के खानदान उजड़ जाते हैं। कब्रों में छोटे बच्चों का की कसूर है बेचारियां का है, वड्डियां नूं कब्रां च पाया तो इन्होंने भी जब च पा गए हो। इसलिए ये जंग बंदी, ये जंग और ये खून खराबा, ये कत्लो गारत, ये खुदारा छोड़ दे। ये इंसान की कदर ही नहीं है अब तो हैं। ये तो माड़ी जी गल तो बंदा मार देंगे सी, बिल्कुल कदर नहीं है। वो इंसान जिसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौम अरफा में कहा था, हैं खुतबा हज्जतुल वदा में, हरामुन अलैकुम दमुहु व मालुहु व इर्ज़ुहु, तुम्हारे ऊपर उनका खून भी हराम है, माल भी हराम है और इज़्ज़तें भी हराम है कि तुम किसी की इज़्ज़त को लूटो, तुम किसी के माल को खाओ, किसी की जान को ले लो। और आज ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर हैं। इज़्ज़तों ने कोई ख्याल नहीं, किसी दे के धी भैन चौंच कर देने हैं, माल लोगों को लूट रहे हैं, इज़्ज़तें लूट रहे हैं, जानें ले रहे हैं। ये वो काम है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिए थे और कहा था ये जाहिलियत के काम है, इनको छोड़ दो। तो बाहर क्या, जब ये मामला आया तो वो आपस में लड़ पड़े, जंग हुई 4 से 5 दिन। फिर जो है एक समझदार बंदा सी कोई बेचारा बिच, उन्हें कहा यार देखो इहदा आपां फैसला करते हैं, जेड़ा बंदा अभी इसी वक्त ये बाबे बनी शैबा से मस्जिद में दाखिल होगा, हम उससे फ़ैसला करवा लेते हैं कि ये पत्थर कौन रखेगा। अब तुम लड़ रहे हो, अल्लाह का घर बनाया है, पैसा लगाया है, सब कुछ किया है। हाँ, फिर जब अल्लाह के घर को ढहा कर दोबारा तामीर करना था ना, तो लोग डर रहे थे कि इसको गिराना नहीं है, इसको गिराना नहीं है, कहीं अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए। हर बंदा जुर्रत नहीं कर रहा। तो एक बंदा आगे बढ़ा, उसने एक दीवार गिराई, कुछ हिस्सा गिराया, लोगों को पता चल गया कि अल्लाह का अज़ाब नहीं आया। और अल्लाह से फिर दुआएं भी की। काफिरों ने अल्लाह को मानते थे भाई, मसला वही था जो मैंने उस दिन बताया था। कहते नहीं अल्लाह के साथ भी कुछ और लोग हैं, मा नअबुदुहुम इल्ला लियुकर्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। तो बार क्या, तो दुआएं करने लगे, अल्लाह तुझे पता है हमारी नीयत ठीक है, हम बैतुल्लाह को गिराकर दोबारा ऐसी बनाना चाहते हैं, इसकी इमारतें कच्ची हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं मुसलसल पानी की वजह से, और भी कई मसाइल हैं। तो बहरहाल बैतुल्लाह की तामीर की। तो उन्होंने कहा कि अभी जो बंदा इस दरवाजे से दाखिल होगा उसको हाकिम मान लो, वो फैसला कर दे, वो जिस कबीले का नाम ले ले, जिस सरदार का कह दे, वो पत्थर उठाकर वो हजर अस्वद अपनी जगह पर रख दे। अब सारे की नज़रें दरवाजे पर हैं कि तो कवा आ रहा है कि तो चाह आ रही है अंदर को, सबकी नज़रें दरवाजे पर हैं। तो सब देखने लगे दरवाजे की तरफ कि अभी कौन दाखिल होगा। तो फिर अचानक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरवाजे से दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह। सब ने क्या कहा, हाज़ल्लज़ी रज़ीनाहु हाज़ा मुहम्मद, और ये वो आदमी है जिस पर हम सब राज़ी हैं, जिसको हम सब सच्चा मानते हैं, जिसको हम सब सुच्चा मानते हैं, अमानतदार मानते हैं। ये था आपका करैक्टर, ये था आपका किरदार, ये था आपका अखलाक। किसी के ने कहा नहीं नहीं इन्हें मेरी मत चुकी सी, मैं नहीं इन्हों कहना। आपका करैक्टर साफ़ था, किरदार साफ़ था, अखलाक उम्दा था। फिर नबी साहब ने फैसला कैसे किया होगा, ये तो नहीं कहा चलो आप वटवां का बंदा रख लवे, ये डाडा है अवाना का रख लवे, नहीं। आपने फरमाया एक चादर लेकर आओ, चादर लाई गई,
آپ نے پتھر اٹھا کر اس کے اندر رکھا اور کہا یہ چادر کے سارے کناروں کو ہر قبیلے کا ایک ایک سردار پکڑے۔ آپ کی یہ دیکھو ذہانت دیکھو، سرداروں نے چادر اٹھائی بڑے شوق سے، جب حجر اسود کو رکھنے کی جگہ کے قریب آئے آپ نے اپنے ہاتھ سے پتھر اٹھا کر اندر رکھ دیا۔ دیکھو پتھر کس نے رکھا؟ راضی کون ہو گئے سارے؟ یہ آپ کی کمال فراست تھی، وہ بھی راضی ہو گئے، پتھر بھی رکھا گیا اور جنگ بندی بھی ہو گئی، جنگ بھی ختم ہو گئی۔ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی آپ سیرت پڑھ رہے ہیں، جن کی سیرت پڑھ کر نماز کے وقت آپ میچ دیکھتے ہیں اور کھیلتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ تھے وہ کمال کے نبی ہیں جن کی سیرت کے پیچھے ہم انگلش پڑھ رہے ہیں، سیرت کو چھوڑ کر انگلش پڑھ رہے ہیں۔ آؤ اس نبی کی سیرت پڑھو، اپنا کردار کو اپناؤ۔ تو یہ چادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے بندے کو کہا اٹھاؤ، اٹھا کر جب آپ قریب آئے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ پتھر اٹھایا اور اس کے اندر رکھ دیا۔ سب لوگ راضی ہو گئے، معاملہ بھی ختم ہو گیا، سانپ بھی مر گیا تو لاٹھی بھی بچ گئی۔ تو یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال۔ یہ تھا 7واں موضوع، کعبہ کی تعمیر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عادلانہ۔ آگے کرو، یہ پڑھا گیا، آگے کرو، یہ بھی ہو گیا۔ 8واں موضوع، صادق و امین کے القاب۔ ہرقل نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے مختلف سوال کیے، تب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ قالا فہل کنتم تتہمونہ بالکذب قبل ان یقول ما قالا۔ اچھا یہ واقعہ یہ ہے کہ ابو سفیان، میری طرف دیکھو بھائی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی جان میری طرف دیکھو، وہ اتنے ہی نے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی سفر کے لیے شام گئے، تو ہرقل جو بادشاہ تھا عیسائی تھا، بڑا سمجھدار سی، اس وقت بادشاہ بھی جھلو نہیں ہوندے، ایویں جڑا نا بیوقوف، بڑے سمجھدار اور دانا تھے۔ اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ سے کہا وہ جو ایک بندہ آیا ہے وہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، آپ سے 5 سے 7 سوال کیے کہ یہ بتاؤ کیا یہ چیزیں اس میں ہیں؟ ان میں سے ایک سوال یہ تھا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ قُلْتُ لَا۔ میری طرف دیکھو، ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہرقل نے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ اس نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے کیا اس نبی نے کبھی جھوٹ بولا تھا؟ ابو سفیان نے کہا نا ایسی بات تو تھی نہیں، وہ تو سچے اور سچے لوگ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا پھر نہیں، پھر وہ بندہ سچا ہے۔ 4 سے 5 سوال کیے، ان میں سے ایک یہ تھا۔ اب ابو سفیان، ایک بات یہاں ذہن میں رکھیں، ابو سفیان اس وقت کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن ابو سفیان نے پھر بھی جھوٹ نہیں بولا اور کہا اگر میں اس وقت جھوٹ بول دیتا تو لوگ مجھے تانا دیتے، میں نے اس وقت اس لیے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ کافر نے بھی سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا، اور سچ بتایا کہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو ہرقل نے کہا پھر وہ اب بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق و امین کے القاب۔ جی آگے کرے 9واں موضوع۔ ہاں جی جی کھڑا ہے، میں تمہیں کنی دیر دیکھتا پیا لیکن میں اگنور کر رہا ہوں، چلو پہلے دن آئے نے، کھڑا ہو جا، کھڑا ہو جانا، آؤ پیچھے چل جا، بڑا بے شرم آدمی ہے تو۔ اچھا پتر ہوں شکایت بعد چو۔ اچھا تو یہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے نبوت کا وقت قریب آ رہا، 35 سال عمر ہو گئی تھی، وہ واقعہ ہوا، اب 40 سال میں نبوت ملی تھی۔ 9واں موضوع ہے اللہ نے آپ کو نبوت اور رسالت کے لیے چننا تھا، سو ہر طرح کی برائی اور خامی سے آپ کی حفاظت فرمائی۔ وہ آپ نے پڑھ لیا کہ آپ کا کریکٹر بالکل کلیئر، کوئی داغ نہیں ہے، کون کیا ہے ماضی گواہ ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا۔ تو اس وقت دیگر معاشرتی برائیوں کو شدید ناپسند کرتے تھے، آپ نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کا حق نہیں کھایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں تھا کہ صرف جھوٹ نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ نے نبوت ملنے سے پہلے کبھی شراب نہیں پی، کبھی آپ نے بت پرستی نہیں کی، آپ ان کاموں سے شدید نفرت کرتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ کو برہنہ کرنا چاہا تو آپ بے ہوش ہو گئے، فوری آپ نے چادر لی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر ماضی بالکل صاف تھا، ہر طرح سے، نہ بت پرستی کی، نہ جھوٹ بولا، نہ شراب پی، نہ کبھی دغا کیا، نہ کبھی فراڈ کیا۔ تو یہ ساری چیزوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ پاک تھے۔ آگے کریں جی 10واں موضوع۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں تو عقل کی پختگی اور کمال کی عمر 40 سال ہے، اسی سن الرشد کہتے ہیں، رشد کہتے ہیں
عقل کی پختگی کی عمر. یہی وجہ کہ اللہ نے اس عمر کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کیا. آپ بھی 40 سال کی عمر کو پہنچتے ہیں. عقل و حلم اور صدق و امانت کے صفات کے اعتبار سے پورے رب میں آپ جیسا سبق آپ کا پورا ہو گیا. اب آپ کی حاضری ہوگی. حبیب الرحمان